عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جئت فلما تبينت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں حاضر ہوا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ شخص جو مکہ معظمہ سے آئے ہیں، یہ شخصیت ان کے، کیونکہ انسان سب سے پہلے چہرہ دیکھتا ہے اور چہرے سے اندازہ لگاتا ہے انسان کی صفات کا، تو فرماتے ہیں فلما تبینت وجہہ، جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بغور دیکھا، تو جسے آج کل کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، فیس ریڈنگ، تو جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بغور دیکھا عرفت انہ لیس بوجہ کذاب، میں سمجھ گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ حضرات نے کتاب کھول لی ہے نا؟ جی سامنے جی۔ تو کہتے ہیں کہ چہرہ دیکھتے ہی میرے دل نے گواہی دی یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو فکان اول ما قال یا ایہا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ تو سب سے پہلے جو میں نے آپ کا جو کلام سنا وہ کیا تھا؟ اے لوگو سلام کو عام کرو، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، اور کھانے کھلایا کرو، وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کیا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور راتوں کو اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، یعنی نماز تہجد۔ تدخلوا الجنت بسلام، اس طرح تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ۔ تو یہ کتنی صفات بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی لوگوں کی؟ سلام کو پھیلانا، کھانے کھلانا، اور صلہ رحمی کرنا، راتوں کو نفلی نماز پڑھنا، یہ صفات بتائیں اہل جنت کی۔ تو یعنی یہ بہت فضیلت والے اعمال ہیں۔ اچھا، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف بھی سن لیں، یہ کون ہیں جن سے یہ واقعہ مروی ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، یہود کے بڑے عالم تھے، کیونکہ مدینہ منورہ میں یہودی قبائل آباد تھے، وہ انتظار میں تھے، جیسا کہ ان کی کتابوں میں مذکور تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئیں گے ہجرت کر کے، تو وہ لوگ پہلے سے یہاں آباد تھے اسی انتظار میں کہ اللہ کے آخری نبی یہاں تشریف لائیں گے۔ لیکن ان یہودیوں کا خیال اور گمان یہ تھا کہ نبوت کیونکہ اب تک بنی اسرائیل میں چل رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے نا، اسحاق اور اسماعیل، تو حضرت اسحاق ہی کا لقب اسرائیل ہے، تو حضرت اسحاق جو تھے ان کی اولاد کیا کہلاتی ہے؟ بنی اسرائیل۔ تو اب تک جو ہے نا نبوت جو چل رہی تھی وہ بنی اسرائیل میں چل رہی تھی، بنی اسماعیل میں سے اسماعیل علیہ السلام کے بعد اب تک کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ تو یہودی تو بنی اسرائیل تھے، ان کا گمان یہ تھا کہ آخری نبی جو آئیں گے، جو سب سے افضل نبی ہوں گے، وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالی نے یہ سعادت بنی اسماعیل کے لیے لکھی تھی کہ آخری نبی جو ہوں گے وہ بنی اسماعیل میں سے ہوں گے۔ تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت عطا ہوئی
اور آپ جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو یہ لوگ جو تھے نا، ان کو یہودیوں کو یہ حسد ہوئی کہ بنی اسرائیل میں سے نبی کیوں نہیں آیا. اللہ پر اعتراض کیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ کیوں نبوت جو ہے یہ بنی اسماعیل میں کیسے منتقل ہو گئی. تو حسد اور کینہ اس کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی شروع کر دی، جبکہ تمام وہ علامات دیکھ لیں، وہ سب علامات دیکھ لیں جو ان کی کتابوں میں مذکور تھیں کہ ان کی یہ صفات ہوں گی. یہاں تک کہ اس میں ختم نبوت کا بھی ذکر تھا کہ ان کی آخری نبی جو ہوں گے ان کی پشت پر دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. وہ بھی ہر نشانی پوری دیکھ کر بھی حسد میں مبتلا ہوئے اور ان میں سے اکثریت ایمان نہیں لائی. تو عبداللہ ابن سلام جو تھے یہ دل کے صاف اور روح کے پاک تھے. یہودیوں کے عالم تھے لیکن دل کے صاف اور روح کے پاک تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے جا کر ملاقات تو کروں، چہرہ مبارک تو دیکھوں. تو فرماتے ہیں کہ چہرہ مبارک دیکھتے ہی میرے دل نے کہا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ تو ہو نہیں سکتا. تو اور پھر آپ کا کلام سنا تو کلام سن کر اور یقین آ گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. تو عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہو گئے تو یہودیوں نے ان سے بہت دشمنی کی، ان کو بہت اذیتیں پہنچائی.